تعلیمی محرومیوں سے لے کر تعلیم کے اعلیٰ معیار تک، گھر کی روایات سے لے کر سیاحت کے بلند مقامات تک، لاقانونیت کے اندھیروں سے لے کر قانون کی حکمرانی کے یقین تک، اسپتالوں کی ایمرجنسی سے لے کر کھیل کے آباد میدانوں تک، عوامی مسائل سے لے کر قومی اور ریاستی وسائل تک، دہشت گردی کی آگ سے لے کر امن کی شمع سے روشن پاکستان تک، اب ہوگی آپ کی بات صرف کے نیوز ایچ ڈی پر۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں کے نیوز ایچ ڈی اور میں ہوں محمد محبوب چودھری۔ آج ہمارے ساتھ ایک شخصیت موجود ہیں، سہیل انجم انصاری صاحب، جن کے نام سے نہ صرف یہ کہ پورا ساہیوال بلکہ جو ہے نا وہ ڈویژن ساہیوال میں کہوں تو یہ بے جا نہیں ہوگا، یہ غلط نہیں ہوگا۔ بہت ہی قابل قدر شخصیت ہیں، بہت گراں قدر خدمات ہیں ان کی ساہیوال میں۔ خاص طور پر یہ کرونا کے ڈیز میں مسلم لیگ نون نے جو خدمات سر انجام دی ہیں ان میں پیش نظر آئے ہیں ساہیوال کے لیے۔ 1990 سے لے کر اب تک یہ ایک ہی جماعت کے ساتھ منسلک ہیں۔ آئیے ہم ان سے ان کے قیمتی وقت میں سے کچھ وقت لیتے ہیں، ان سے کچھ سوالات پوچھتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی سر، کیسے ہیں آپ؟ جی الحمدللہ، جی الحمدللہ۔ بہت خوشی ہوئی آپ سے مل کر۔ اصل میں میرا سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ جیسا کہ ہمیں معلوم ہوا ہے کہ آپ ساہیوال کے لیے میئر کی سیٹ پر الیکشن جو ہے نا وہ لڑ رہے ہیں، میئر کی سیٹ کے لیے آپ اپلائی کیا ہوا ہے آپ نے۔ تو سر، بینگ اے سٹیزن آف ساہیوال، میں دیکھ رہا ہوں کہ ساہیوال میں مسائل کا تانتا بندہ ہوا ہے۔ ساہیوال میں بہت ہی زیادہ ایسے مسائل ہیں کہ جن کو حل کرنا ایک طرح سے ناممکن بھی نظر آ رہا ہے۔ تو اللہ رب العزت کا کرم ہے کہ آپ کی صورت میں ہمیں ایک لیڈر ملا ہے۔ آپ کی بہت خدمات ہیں، گراں قدر خدمات ہیں، قابل قدر خدمات ہیں، ان گنت آپ کی خدمات ہیں۔ تو ایز اے میئر آپ ساہیوال کو کس نظر سے دیکھیں گے اور اس کی تعمیر و ترقی میں کیا کردار ادا کریں گے؟ جی، سب سے پہلے تو میں آپ کا بے حد مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے موقع دیا۔ اصل میں یہ جو آپ نے پہلے بات کی کہ الیکشن لڑ رہا ہوں، یہ میں سمجھتا ہوں یہ الیکشن لڑتے نہیں ہوتے ہیں، یہ ایک چناؤ کا عمل ہے۔ صحیح ہے۔ اور آپ نے اپنے آپ کو پیش کرنا ہے۔ صحیح ہے۔ عوام نے دیکھنا ہے کہ ہم نے جس بندے کو ووٹ دینے ہیں، جس بندے کو ہم نے منتخب کرنا ہے، آیا اس کو یہ اس قابل ہے؟ آیا ہمیں ہمارا جو ووٹ ہے یہ کل کو اس کا صحیح استعمال کرے گا؟ تو انشاءاللہ تعالی میری پریویس جو بھی خدمات ہیں الحمدللہ وہ ڈکی چھپی نہیں ہیں۔ میں انشاءاللہ تعالی عوام کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ اللہ تعالی موقع دیا مجھے اس منصب پر، اگر اللہ نے مجھے خدمت کرنے کا موقع دیا تو میں زیادہ نہیں تو ساہیوال کی آپ کو نمبر 1 سٹی آف دا پاکستان انشاءاللہ تعالی میں بنا دوں گا، یہ میرا آپ سے وعدہ ہے۔ اور دیکھیں پوری دنیا میں آپ دیکھتے ہیں کہ لا اینڈ آرڈر، اس میں لوگوں کا بھی تعاون چاہیے، بالکل گورنمنٹ کا بھی تعاون چاہیے۔ دیکھیں آپ جب بھی بیٹھے، اگر آپ کے پاس فیسلٹیز ہی ہے لیکن آپ کے پاس فنڈنگ نہیں ہے، گورنمنٹ آپ کو سپورٹ نہیں کر رہی، آپ پروجیکٹ بناتے ہیں لیکن وہ اس پر عمل نہیں ہوتا، پھر بھی آپ کو مسائل کا سامنا۔ تو یہ ساری چیزیں جب ہوتی ہیں تمام سٹیک ہولڈرز بیٹھتے ہیں، کرتے ہیں، اور میرے ساتھ انشاءاللہ تعالی بہت اچھی ٹیم ہے، اور میں امید کرتا ہوں کہ میں اگر اللہ نے مجھے موقع دیا تو میں اپنے تمام خدمات اس شہر کو عظیم سے عظیم تر بنانے میں ڈلیور کروں گا انشاءاللہ تعالی۔ اچھا سر، کیسے دیکھتے ہیں آپ کے وفاق میں حکومت ہے جو کہ جن کے لیے آپ اپوزیشن ہے، آپ کا تعلق مسلم لیگ نون سے ہے، تو ایز اے میئر کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ مکمل طور پہ انڈیپینڈنٹ ہوں گے ساہیوال کی تعمیر و ترقی میں اپنا کردار ادا کرنے کے لیے؟ اس میں ایسا ہے کہ پریویس الیکشن جو ہوئے ہمارے پارلیمنٹ جتنے بھی سلیکٹ ہوئے، آپ کو پتہ ہے ساہیوال میں ہم نے لیڈ کیا، جی، تو الحمدللہ اس وقت بھی ہماری میجورٹی ہے، ہمارے ایم پی ایز ایم این ایز سارے بیٹھے ہیں پارلیمنٹ میں۔ گو کہ ہمیں فنڈنگ نہیں مل رہی یا پرابلم ہے گورنمنٹ اوپر پی ٹی آئی کی ہے، لیکن
یہ جو نیا نظام آ رہا ہے، سسٹم آ رہا ہے، اس میں میئرشپ کے اختیارات زیادہ ہوں گے، اور ساہیوال کے جو لوگ ہیں یہ ماشاءاللہ بڑے باشعور ہیں، اور انہوں نے ہمیشہ اچھی لیڈرشپ کو موقع بھی دیا ہے، اور ہم کوشش کریں گے. ہمارے لیے اس وقت جو ضلعی عہدے داران ہیں، ملک ندیم کامران صاحب ہیں، پیر زادہ سید عمران احمد شاہ صاحب ہیں، اس کے علاوہ ہماری میٹروپولیٹن جو ان میں بڑا ٹیلنٹ ہے اور بڑا کام کر رہی ہے. ہم نے پہلے بھی جب ملک صاحب منسٹر تھے تو ہم نے جتنے بھی پروجیکٹ دیے ساہیوال کی طرف، آپ نے دیکھا کہ 5 سال پہلے والا ساہیوال جو تھا تو اس کے بعد جو وہ ساہیوال میں بہت فرق ہے. ہمارے دوست آؤٹ آف کنٹری سے آتے ہیں، وہ کہتے ہیں یار یہ آپ کا ساہیوال ہے. تو میں نے تو پہلے بھی الحمدللہ ساہیوال کو نیشنل سے انٹرنیشنل لیول پر بھی میں نے انٹروڈیوس کرایا، اور اس دفعہ اللہ نے موقع دیا تو آپ دیکھیں گے کہ ساہیوال انشاءاللہ بہت ڈفرینٹ ہوگا تمام شہروں سے. انشاءاللہ ہم اس کو بہت ہی زیادہ ہم ایک پیٹرن پر چلیں گے جس میں قانون کی بھی بالاداری ہو، عوام اس پر. اصل میں ہوتا یہ ہے کہ آپ نے عوام کو موٹیویٹ کرنا ہے کہ یار آپ نے کس طرح اپنے شہر کو صاف کرنا ہے. ہم نے کلین پاکستان مہم شروع کی، ہم نے سبزہ اور یہ جو شجر کاری مہم ہے وہ ابھی ہماری سٹارٹ ہو چکی ہے. الحمدللہ 1000 پودا ہمارا لگ رہا ہے. تو اس کے ساتھ اس میں یہ بالا تر ہو کہ پی ٹی آئی ہے، نون لیگ ہے، یہ ہم کام آلریڈی بھی کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اس میں کوئی خدمت کرنے کا جذبہ ہوتا ہے نا، اس میں پارٹی کا کوئی عنصر نہیں. ہماری پارٹی پاکستان ہے پہلے، ٹھیک ہے. ہم بینگ مسلمان ہمارا یہ فرض ہے کہ ہم اپنے پاکستان کو ہمیشہ ہمارا فلیگ جو ہماری خواہش ہے وہ دنیا میں ٹاپ پر ہو. اس کے لیے اپنے کوشش کرنی ہے، پازیٹیو سینس میں اپنے چلنا ہے. آپ کی سوچ مثبت ہونی چاہیے، ٹھیک ہے. باقی چیزیں آپ کے ساتھ چلتی رہتی ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ میں بہت اچھے تعلقات ہیں تمام جماعتوں سے، بہت ہی عزت کرتے ہیں. ہم نے بھی ہمیشہ عزت کی ہے. تمام جتنے بھی ہمارے پارلیمنٹیرین رہے ہیں، بے شک وہ پیپلز پارٹی سے ہوں، بے شک وہ نون لیگ سے ہیں، یا لیکن ہمارا ایک اچھا ریلیشن ہے. ساہیوال کی سیاست میں یہ بڑی خوبصورت بات ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ سب کے ریلیشن بہت اچھی ہے. سیم اسی طرح ہم نے چیمبرز کے جب الیکشن لڑے تو بڑا ہمارا ٹف مقابلہ آپس میں ہوتا تھا، لیکن ہمارے کینڈیڈیٹ جو آپس میں الیکشن میں مقابلے بازی میں آپس میں کر رہے ہوتے تھے، ان کے بھی آپس میں ہمارے بہت اچھے تعلقات ہوتے ہیں. تو یہ ساہیوال کی سیاست کا ایک بہت، میں سمجھتا ہوں بہت ایک حسن ہے ہمارے شہر ساہیوال کا. ہمارے اچھے ریلیشن ہیں سب کے ساتھ، اور ہم انشاءاللہ تعالیٰ ان سب کو ہم نے پیار محبت یہ فضا قائم کرنی ہے. اپنے بچوں کو جو ہماری نیو جنریشن ہے اس کو ہم نے موٹیویٹ کرنا ہے کہ آپ نے اس ملک کے لیے ہر چیز سے بالاتر ہو کے اس ملک پاکستان کے لیے، دین اسلام کے لیے آپ نے اپنی خدمات کو سر انجام دینا ہے. یہ ہم نے اپنے آپ سے شروع کرنا ہے، اپنے گھر سے شروع کرنا ہے، اپنے بچوں سے، پھر اسی طرح محلے سے، پھر سٹی سے، پھر ملک میں. تو یہ اس طرح تبدیلی آئے گی. صحیح ہے، کہنے سے تبدیلی نہیں آتی، بولنے آپ نے عمل کرنا ہے، اور ہم نے انشاءاللہ تعالیٰ عمل کر کے دکھایا ہے. اور میں ایک سگنل نہیں توڑتا، ٹھیک ہے. میں نے بچوں کو بھی یہی بتایا کہ بیٹا آپ نے کوئی چیز، ایون کوئی شاپ پر بچہ چپس کھا رہا ہے گاڑی میں نے کہا اپنی شاپ پر رکھے، اس میں اور اس کو دوبارہ ڈسٹ بن میں آپ نے پھینکے. یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں، آپ نے اپنے گھر سے شروع کرنی ہے، اپنے آپ سے شروع کرنی ہے. تو دین آپ تبدیلی کا عمل انشاءاللہ تعالیٰ ٹرانسفر کرتے ہیں لوگوں میں. لوگ آپ کو دیکھتے ہیں کہ یار اس بندے نے یہ کیا تو ہمیں بھی، کچھ لوگ فالو کرتے ہیں، کچھ لوگ تنقید کرتے ہیں. یہ بھی ایک، میں سمجھتا ہوں یہ بھی پارٹ آف لائف ہے. اچھا سر، میرا آپ سے ایک اور کوشچن ہے، وہ یہ ہے کہ جیسے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ساہیوال کی سڑکیں زبوں حالی کا شکار ہیں، بلکہ ٹوٹ پھوٹ چکی ہیں. ساہیوال میں سیوریج کا نظام بہت برباد ہو چکا ہے. آج وہ ساہیوال نہیں ہے جو کہ آپ کے دور حکومت میں تھا. تو اس سلسلے میں آپ کا کوئی ورک پلان ہے؟ دیکھیں اس سلسلے میں نا لاسٹ ٹائم بھی ہماری جماعت جب برسر اقتدار تھی نا تو ایک میگا پلان ہم نے بنایا تھا ملک صاحب کے ساتھ سالہ بیٹھ کے. تو اس پر بہت سارا کام ہوا بھی ہے اور مزید ابھی رہتا تھا. تو اگر وہ گورنمنٹ یہ فنڈنگ یا وہ اسی پلان کو کنٹینیو کرتے تو آج ساہیوال میں کم از کم یہ سیوریج کا مسئلہ حل ہو جانا تھا. ابھی ریسنٹلی مجھے پتہ چلا ہے کہ ابھی کوئی
انہوں نے سیوریج کا سارا پلان دے دیا ہے پاکستان پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے, اور وہ بنانے ساری بات ہے, انہوں نے بھی اب کام کرنے ہیں تو کام کرنے بھی چاہیے. میں اب بالا تر ہو کے بات کر رہا ہوں کہ ساہیوال کی عوام کی بات کر رہا ہوں کہ یہ جو پرابلم ان کو آ رہی ہے یہ کم از کم نہ ہے. گورنمنٹ نے کی ہے تو یہ ڈیلیور کرے, ٹھیک ہے. تو جب ہم تھے ہم نے ڈیلیور کیا. اب 2 سال سے جو حال ہو گیا شہر کا یا ملک کا وہ آپ سب کو پتہ ہے. ہم اب میں یہ مطلب دوبارہ سسٹم جب آئے گا, جب مجھ پر ذمہ داری ہوگی انشاءاللہ, تو پھر ہم دیکھیں گے کہ ہم نے اس کو کس طرح مینج کرنا ہے. یہ جب آپ ذمہ دار بن جاتے ہیں نا تو پھر آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ نے اس کو بیسٹ ڈیلیور کرنا ہے. کس طرح کرنا ہے, آپ کی ٹیم کیسی ہے, آپ نے تمام تر جو کرپشنز اور دیگر عناصر جو آپ کو نہیں مطلب سسٹم میں چلنے دیتے, آپ نے ان کو کس طرح جڑ سے نکالنا ہے. تو میری کوشش ہوگی کہ سب سے پہلے کم از کم یہ جو کرپشن ہو رہی ہے نا اس کو میں رکوں گا. اگر یہ کرپشن نہیں ہوگی ہم ان شاء اللہ تعالیٰ بہت اچھا ڈیلیور کریں گے. عوام کا خون پسینے کا پیسہ عوام کے اوپر لگے گا. ان کو بنیادی سہولتیں, ان کو صحت کی, تعلیم کی, ان کو کھانے پینے, اچھا انوائرمنٹ ہے. میری کوشش ہوگی کہ ہم ان کو پرووائڈ کریں انشاءاللہ. اچھا سر, آپ کی خدمات ڈھکی چھپی نہیں ہیں, لیکن کچھ ناظرین ہمارے ایسے بھی ہیں کہ جن کو یہ معلوم نہیں ہوگا کہ بطور جو ہے نا وہ پریزیڈنٹ آف چیمبر آف کامرس آپ کی کیا خدمات ہے. تو اب کچھ اپنی خدمات جو ہے نا وہ ناظرین کے گوش گزار کر دیجیے. اس کی بھی ایک سٹوری ہے. 2010 سے 2008 سے جب میں بہت ارلی سٹیج میں ممبر تھا چیمبر آف کامرس کا, تو مجھے شروع سے شوق تھا. تو میں اپنی جو اس وقت لیڈرشپ تھی جن کے کنٹرول میں چیمبر تھا, ہمارے پریزیڈنٹ آ رہے تھے, میں نے انہیں 2-3 مرتبہ کہا کہ مجھے ایز اے ایگزیکٹو لیں تاکہ میں تھوڑا سا سیکھوں. تو انہوں نے مجھے تھوڑا سا نا مطلب ڈسارڈ بھی کیا کہ اینی وے الیکشن نہیں ہوتے تھے, کنٹینیو سلیکشن ہو رہی تھی. تو جب میں پریزیڈنٹ بنا تو میرا نمبر 10 تھا, میں 10واں پریزیڈنٹ تھا. تو بہرحال اینی وے ہم نے الیکشن کروائے پہلی دفعہ ساہیوال چیمبر آف کامرس, اور الحمدللہ میں بہت بھاری اکثریت کے ساتھ جیتا. تو پہلے ہی ٹینیور میں مجھے میرے گروپ ڈیموکریٹک گروپ نے مجھے وائس پریزیڈنٹ کا موقع ملا مجھے, اور الحمدللہ مجھے اسٹینڈنگ کمیٹی برائے فارن افیئرس مجھے ذمہ داری دی گئی. اور میں سمجھتا ہوں کہ آج تک جتنے بھی ٹینیور ہو چکا ہے چیمبر کا, ایک ہی اسٹینڈنگ کمیٹی نے کام کیا تھا. اور اس وقت میں نے ہنگری میں ہیٹا کمپنی تھی, ان کی سب سے بڑی ہنگیرین ٹریڈ انویسٹمنٹ ایجنسی, ان کے ساتھ رابطہ کر کے میرے دوست تھے, انہوں نے ساری ارینجمنٹ کی, اور پاکستانی ایمبیسی ادھر ہنگیرین ایمبیسی ہم نے ٹائی اپ کر کے ایک 12 بندوں کا ڈیلیگیشن روانہ کیا. اور الحمدللہ اس میں ہمیں اچیومنٹس ہوئی, 3 بندوں کو بزنس بھی ملے. تو ان کے ساتھ کمپنی کے ساتھ کنٹینیو ہم چلتے رہے. تو یہ اسٹینڈنگ کمیٹی کا ایک چھوٹا سا مجھے عہدہ ملا, لیکن میں نے اس کو پہلی دفعہ ساہیوال کا نام یورپ میں 6 کنٹریز میں نے ان کی میٹنگز ارینج کرائی. اور الحمدللہ چودھری ارشد صاحب ہمارے پریزیڈنٹ تھے اس وقت, ان کو ہم نے ان کی لیڈرشپ میں ہم نے آرگنائز کیا, اور الحمدللہ بہت اچھا ہمیں رسپانس ملا. دین اس کے بعد 14-15 کو اللہ تعالیٰ نے مجھے دوبارہ موقع دیا, میں ایگزیکٹو ممبر سلیکٹ ہوا, اور الحمدللہ دوستوں, بھائیوں, والدہ کی دعا سے ایز اے پریزیڈنٹ جب مجھے ذمہ داری ملی, تو پھر اللہ کے فضل و کرم سے ساہیوال کراچی سے لے کر گلگت تک ہر چیمبر میں ساہیوال چیمبر کا ذکر ہوتا تھا. اس کے بعد انگلینڈ, لندن, میئر آف لندن, میئر آف راچڈیل, اس کے بعد فرانس, پورچگیز, بیلجیم, وینا, اور پھر پاکستان, یورپ کے مختلف جگہوں پر پاکستان ساہیوال چیمبر آف کامرس کا فلیگ ادھر پہنچا ہوتا تھا. اور الحمدللہ میں اپنے ساتھ یوکرائن میں ادھر اللہ نے بڑی کرم نوازی کی میرے لیے. اللہ تعالیٰ نے راستے, کیونکہ آپ کی نیت پر ڈپینڈ کرتا ہے, آپ کا جذبہ, نیت, آپ نے محنت کرنی ہے, برکت اللہ تعالیٰ نے ڈالنی ہے. میں اس پر قائم ہوں, اور یہ میرا اس پر 100% نہیں, میرا اس پر کل آپ جتنا مرضی سمجھیں, میرا یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بہتر کر رہا ہوتا ہے. آپ نے محنت کرنی ہے نیک نیت سے. اور میں الحمدللہ شروع سے ہی کہ میں جاب لیتا نہیں ہوں,
اگر میں ذمہ داری لوں تو پھر میں پوری ذمہ داری کے ساتھ اس کو کرتا ہوں. پہلی کوشش ہوتی ہے یار کوئی کر رہا ہے ٹھیک ہے, جتنا وہ اپنا کام کرے, کوئی اچھا کر رہا ہے سو بٹ اس نے اپنا حساب دینا ہے, میں نے اپنا دینا ہے. میرا ضمیر مطمئن ہے کہ میں نے الحمدللہ, اگر آج بھی میرے دوستوں نے, میرے گھر والوں نے, ماں کی دعا سے انہوں نے مجھے کہا کہ آپ نے الیکشن میں آنا ہے, تو اس کی ریزن تھی وہ کہہ رہے تھے کہ جب آپ جیسے لوگ آگے نہیں آئیں گے, میرے دوست مجھے کہہ رہے تھے کہ اگر آپ نہیں آؤ گے تو پھر ظاہری بات ہے پھر دوسرے لوگ آئیں گے. وہ میں ان کو نااہل نہیں کہتا, میں ان کو برا نہیں کہتا, لیکن وہ کہتے پھر جب آپ نہیں آؤ گے تو پھر کوئی اور آئے گا, تو آپ جو کہ بہتر ڈلیور کر سکتے ہیں آپ آؤ. تو میری کچھ صحت بھی اجازت نہیں دیتی تھی, لیکن پھر اسی طرح دوستوں نے صاحب نے بیٹھ کر مجھے قائل کیا کہ آپ تیاری کریں, انشاءاللہ تعالیٰ جماعت کے آپ پرانے ورکر ہیں اور آپ نے آج تک مطلب کسی قسم کا دھوکہ بھی نہیں دیا اور ہمیشہ ہر فارم پر آپ نے ان کو سپورٹ کیا ہے. تو اب یہ دیکھیں, میں اپنی جماعت سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ اس دفعہ مجھے موقع دے. پاکستان مسلم لیگ نون کی تمام ضلعی اور میٹروپولیٹن اور دیگر ہمارے جو ایم پیز ایم این ایز ہیں, میری ملاقاتیں جاری ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ مجھے بہت امید ہے, وہ دے آر آل ہیپی کہ آپ آ رہے ہو, ہمیں خوشی ہے. دیکھیں اب اینڈ آف دا ڈے پارٹی کا فیصلہ ہوگا, لیکن میں نے اپنے آپ کو پارٹی کے لیے اپنا پیش کر دیا ہے اور میں اللہ کے گھر میں مجھے پوری امید ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ میں عوام کے پیار محبت سے عوام کو مایوس نہیں کروں گا انشاءاللہ. اچھا سر, مختصراً جواب دیجیے گا. ایک بے تکلف سا آپ سے سوال کروں گا کہ سنس 1990 سے آپ مسلم لیگ نون کے ساتھ آپ کی وفاداریاں ہیں اور مسلم لیگ نون کے پلیٹ فارم سے ہی آپ فلاح و بہبود کا کام سر انجام دے رہے ہیں, تو کیا آپ کا دل نہیں کرتا کسی اور ٹیم آرگنائزیشن کی طرف, کسی اور جماعت کی طرف یا کسی اور پارٹی کی طرف, کسی اور پلیٹ فارم کی طرف جانے کا, جیسا کہ اکثر لوگ کر رہے ہیں؟ ایسا ہے کہ بیسیکلی ہم بائی برتھ مسلم لیگ ہی ہیں. میرے والد صاحب ساری عمر مسلم لیگ نون کے ساتھ, اللہ ان کو جنت نصیب کرے. تو جب میں کالج میں تھا اسی وقت سے ہم نے الیکشن میں پارٹیسپیٹ شروع کر دیا 88-90 سے. تو مسلم لیگ نون ہی کے ساتھ ہی ہماری ٹوٹل انڈرسٹینڈنگ بھی ہے, ہماری ہمدردیاں بھی ہیں. ہم نے کونسلر سے لے کر اپنے شاہ صاحب ہو گئے, ملک صاحب ہو گئے, ان کے ساتھ محنت کر کے ان کو اللہ تعالیٰ نے, دیکھیں یہ ٹیم ورک تھا. میں سمجھتا ہوں کہ ندیم کامران از دا بیسٹ ان دا پنجاب, کوئی بھی ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ ان کے مقابلے کا نہیں ہے. جتنی محنت انہوں نے کی ہے, اگر آپ تنظیمی امور پر بات کریں گے تو ندیم کامران اس وقت ٹاپ پر انہوں نے محنت کی, کام کیا. ایون ساہیوال میں نہیں, انہوں نے پورے پنجاب میں کیا. تو میں نے کیونکہ ان کے ساتھ وقت گزارا ہے, ان کا مجھے مطلب شاگرد آپ سمجھ لیں, مجھے ان کا بیٹا سمجھ لیں, انہوں نے مجھے بہت سارا مجھے اس میں مطلب جو آپ کی گرومنگ ہوتی ہے نا ان کا ہاتھ ہے. اس کے بعد بڑے بھائی ہیں پیر زیادہ سید عمران احمد شاہ صاحب, ان کو تیار کیا اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے. تیسری دفعہ میں نے بن گئے. ملک صاحب کونسل سے ہم شروع ہوئے اور ملک صاحب نے اللہ تعالیٰ نے سینئر منسٹر بنا دیا, وزارتیں آپ کے سامنے. مطلب یہ اللہ کا کرم ہوتا ہے. اب ان میں بھی دیکھیں کوئی نہ کوئی تو بات اللہ تعالیٰ نے رکھی ہوئی نا کہ وہ آج الحمدللہ اس سٹیج پر پہنچ گئے. تو یہ اب ورکر کی باری ہے, تو میں نے ایز اے ورکر اپنے آپ کو پارٹی کے لیے خدمات کے لیے اپنے آپ پیش کر دیا ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ میں امید کرتا ہوں کہ پارٹی بھی کنسیڈر کرے گی. اور الحمدللہ زیادہ باتیں نہیں, مطلب یو فیل ڈفرینٹ. جی, ہمارے ساتھ موجود تھے سہیل انجم انصاری, جن کو ایمبیسڈر آف ساہیوال کا خطاب دیا گیا. وہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی ساہیوال کے لیے گراں قدر خدمات ہیں. آپ نے جب آپ پریزیڈنٹ تھے چیمبر آف کامرس کے, تو آپ نے یورپی اور مسلم ممالک کے بہت سے سفیروں کو بلایا, جن کو بلا کے ہڑپا اور ساہیوال کے کلچر کو ان کے سامنے کیا, اور وہ لوگ وہاں پہ جا کے وہاں سے ڈیلیگیشنز مزید آئے, یہاں سے ڈیلیگیشنز گئے. اس طرح سے انہوں نے ساہیوال کی امیج نہ صرف یہ کہ ود ان کنٹری یا نیشن وائڈ, انہوں نے انٹرنیشنلی ساہیوال کے امیج کو اجاگر کیا, ساہیوال کے امیج کو انٹروڈیوس کروایا. آپ کے پریزیڈنٹ شپ میں آپ نے مدعو کیا خرم جہانگیر صاحب کو, اسی طرح ایس ایم منیر صاحب جو کہ سی او رہے ہیں ٹڈاپ کے,
اور فیڈریشن آف پاکستان چیمبر آف کامرس کے صدر میاں ادریس صاحب. اس کے علاوہ آپ کو آپ کی انہی خدمات کی وجہ سے بہت سارے ایوارڈ سے بھی نوازا گیا. ان کی گراں قدر خدمات ہیں ساہیوال کی امیج کو اجاگر کرنے کے لیے، خاص طور پہ ساہیوال کے کلچر کو آپ نے حوصلہ کن اور حوصلہ افزا ساہیوال کی تعمیر و ترقی میں کردار ادا کیا. یہی وجہ ہے کہ یورپی اور مسلم ممالک سے مندوبین آئے، سفراء آئے اور انہوں نے ساہیوال کی تعمیر و ترقی میں اہم کردار ادا کیا. آپ کی پریزیڈنٹ شپ میں آپ نے صدر پاکستان سے نہ صرف یہ کہ تعارفی اسناد یا جو ہے شیلڈز حاصل کی، بلکہ آپ نے گولڈ میڈل بھی حاصل کیا. ساہیوال کا شہری ہونے کے ناطے میں فخر محسوس کرتا ہوں